بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شریعت کے سلسلہ میں گزشتہ چند ہفتوں سے محاضرات کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو اسی سلسلہ میں آج کا یہ جو محاضرہ ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس محاضرہ کا موضوع وہ یعنی جس طرح کہ استاد محترم نے ابتدا میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کتاب و سنت اور اجتہاد پر یہاں گفتگو کریں گے اور یہی بنیادی اصول ہیں، تو آج کے اس محاضرے میں ابتداً اجتہاد کا معنی و مفہوم، اس کے اطلاقات پر گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمارے معزز سامعین اور علماء کرام یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ آئندہ جو محاضرہ ہے وہ مناہج اجتہاد میں جو امت میں اختلافات رہے ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اجتہاد کی باقی تفصیلات پر۔ تو آج کی اس بابرکت مجلس کا باقاعدہ قرآن حکیم سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ ابھی باقاعدہ آج کا محاضرہ بعنوان اجتہاد، معنی و مفہوم اور اس کے اطلاقات پر میں ملتمس ہوں استاد محترم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالی ورعاه سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اصول شریعت کے بارے میں جو محاضرات دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے 3 بنیادی تصورات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک کتاب و سنت اور تیسرا اجتہاد۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان محاضرات سے مقصود وہ عام چیزیں بیان کرنا نہیں ہے جو کتابوں میں تفصیلی کتاب اللہ کے بارے میں یا سنت رسول اللہ کے بارے میں موجود ہے، بلکہ یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ جب ان چیزوں کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس وقت مفاہیم کے اندر کون سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں جس سے ہم غلط راہوں پر پڑ سکتے ہیں، اور یہ واضح کرنا ہے کہ یہ جسے ہم اپلائیڈ شریعہ کا نام بھی دے رہے ہیں کہ
ان اصطلاحات کا استعمال جو ہے وہ جب کیا جائے تو بنیادی مفاہیم کیا ہے کہ بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہر اصطلاح میں پایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کتاب اللہ کے بارے میں بھی کچھ پہلو پیش ہو چکے اور سنت کے بارے میں بھی کچھ پہلو پیش ہوئے تھے. ہم نے کتاب و سنت کا جو باہمی تعلق ہے اس بارے میں خاص طور پر جو بیان کے لفظ کی تشریح کی تھی تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے، اور اس بارے میں جو منکرین حدیث عام طور پر رویہ اختیار کرتے ہیں ان رویوں کے بارے میں ہم نے کچھ یہ کوشش کی تھی کہ ہم اپنا موقف پیش کریں. آج اگرچہ ہماری گفتگو آگے بڑھ کر اجتہاد کی طرف آ رہی ہے، لیکن جس طرح کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے ہمیں یہ بھی پیش کرنا ہے کہ کتاب و سنت کا اجتہاد سے کیا تعلق ہے. اس بارے میں میں اجتہاد کا جو عام مفہوم ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اجتہاد کا کتاب و سنت سے تعلق کیا ہے. ہر ایک کا مقام و مرتبہ جو ہے جب متعین ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر استفادہ کر سکیں گے. اجتہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کا جو مادہ ہے جہد یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی زیادہ آپ کے سامنے مثالیں نہیں دینی. جہد کے معنی بنیادی طور پر مشقت اور طاقت کے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی محنت کی جائے جس میں بھرپور طاقت کا استعمال ہو اور اسی طرح اس کے اندر انسان کو مشقت اٹھانی پڑے تو اس محنت کو جد و جہد کہا جاتا ہے. عربی زبان میں خاص طور پر قرآن مجید کا جو عرف ہے اس کے اندر اس کے لیے دو الفاظ اہمیت رکھتے ہیں، ایک لفظ جہاد اور ایک لفظ اجتہاد. جہاد عرف میں عام طور پر جو ہے وہ عملی محنت جس میں اس طرح کا مقابلہ ہو کہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی محنت ہو اس کو تو کہا جاتا ہے جہاد. اور جو انسان اپنی ذہنی تگ و تاز کرتا ہے وہی تو دو ہی چیزیں ہیں کتاب و سنت. تو کتاب و سنت کے اندر شرعی ہدایات کو معلوم کرنے کے لیے انسان جو غور و فکر کرتا ہے اور وہ غور و فکر اس درجے کا ہو کہ اس کے اندر مشقت کی صورت پیدا ہو جائے اور انسان کی بھرپور طاقت کا استعمال ہو تو اسے جو ہے وہ اصطلاح میں اجتہاد کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بذل المجہود واستفراغ الوسع، یعنی اپنی بھرپور محنت صرف کرنا اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال. اور اس کے لیے ذرا فرق واضح کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے کوئی بھاری چیز بڑی مشقت سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے لفظ اجتہاد کا استعمال
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اجتہاد فی حمل الحجر، بلکہ اجتہاد فی حمل الصخرہ، یعنی پتھر اٹھانے میں محنت کی. میں نے صخرہ کا لفظ اس لیے بولا کہ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں. تو چٹان کے لیے بھی اگر انسان اجتہاد کرتا ہے، اسے اٹھائی تو نہیں جاتی، لیکن اس کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کے لیے بھی لفظ اجتہاد کا استعمال ہوگا. یعنی وہ کام جو ہے وہ ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن بھرپور مشقت اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان نے اپنی طاقت بھی بھرپور استعمال کی اور مشقت بھی اٹھائی. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے دانہ اٹھایا، اور خاص طور پر جو ہے وہ سب سے چھوٹا دانہ جو ہے وہ جسے رائی کا دانہ ہم کہتے ہیں، کہ کوئی کہے کہ اجتہاد فی حمل خردلہ، خردلہ کہتے ہیں نا رائی کو، تو رائی کے دانے کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی لفظ یہ استعمال کرے گا تو عربی زبان میں اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوگا. تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا یہ ہے کہ اجتہاد کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ انسان اتنی ذہنی جو ہے وہ محنت کرے. اگرچہ میں نے کہا کہ جوہد کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہنی تازی ہو، لیکن جب یہ دو الفاظ ہماری کتاب و سنت میں استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ ان کا استعمال جو ہے وہ عملی محنت کے لیے بھی استعمال تو ہوا ہے، لیکن اس وقت میں ان مثالوں کو دینے کے بجائے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ ذہنی محنت کے لیے ہوگی. اور اس صورت میں اجتہاد کا مفہوم یہ ہوگا کہ کتاب و سنت میں کوئی چیز جو ہے وہ اگر ظاہری طور پر ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کر کے اس کی گہرائیوں میں اتر کر کوئی چیز جو ہے وہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کو اجتہاد کہا جائے گا. اور پھر بعد میں جب اجتہاد جو ہے وہ انسان کر لیتا ہے تو اس ذہنی تک و تاز کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے، پھر وہ فتویٰ ہوتا ہے. اور میں نے فتویٰ اور فقہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی، میں نے لفظ فتویٰ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اصل چیز تو فتویٰ ہی ہے. بعد میں جب جو فتاویٰ ہے، جب ان کے اندر سے ان کا پس منظر بھی ختم کر دیا گیا تو اس وقت پھر جو ہے وہ جب صرف آراء باقی رہ گئیں تو ان آراء کو اکٹھا کر کے جو ہے اس کا نام فقہ ہے. لیکن فتویٰ ہو یا فقہ، یہ دونوں اجتہاد کا ثمرہ ہے. اجتہاد خود وہ محنت ہے، اور فتویٰ کامل ثمرے کو کہے گئے فقہ کی نسبت، وہ الگ بات ہے. اس وقت میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اجتہاد سے مراد وہ محنت ہے جو کتاب و سنت میں غور و فکر کی صورت میں کی جاتی ہے. اور لفظ جہاد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کتاب و سنت میں جو عمومی استعمال ہے وہ عملی محنت کے لیے ہوتا ہے. لیکن چونکہ بنیاد ایک ہی ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ ذہنی محنت اور اسی طرح جو ہے وہ جسمانی محنت، ان دونوں کے اندر اس کا استعمال ملتا ہے. جیسے کہ ابھی جو سورۃ عنکبوت کی آخری آیت پڑھی ہے قاری فہد اللہ صاحب نے، تو اس کے اندر لفظ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور یہ والذین جاہدوا فینا کے اندر جو ہے یہ لفظی اعتبار سے تو دونوں محنتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو مقابلے کی محنت ہے وہ ایک تو وہ ہمارے ہاں مفہوم ہے جہاد و قتال کا. ویسے یہ چونکہ یہ صورت جو ہے یہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں جہاد و قتال نہیں تھا، تو اس لیے اگر اس کا معنی کیا بھی جائے گا تو یہ غزوہ فکری کی صورت بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو انسان اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت کرتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوگی. تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے، مضبوط تعلق بنانے کے لیے جو محنت کی، وہ ذہنی تگ و تاز ہو یا عملی جو ہے وہ کشم سے انسان گزر کر جو ہے وہ
جو کچھ حاصل کرتا ہے انسان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی محنت کر لے، اور اس کے بعد پھر ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں، اور جو تاکید کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی جا رہی ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ ہم جو اس کا ثمرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آیت اتری تو بعض صحابہ کو یہ مشکل پیش آئی کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تقویٰ وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو تقوی کا حق ہے، تو انہوں نے اسے مشکل محسوس کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دوسری آیت سنا کر جو ہے انہیں بتایا کہ نہیں، تم سے مطلوب صرف اتنا ہے کہ تم اپنی طاقت استعمال کر لو، اس کے بعد تمہیں حق ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اسی لیے اگر اب ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے، اہل سنت کے ہاں صرف ہماری جد و جہد، اگر وہ مسئلہ جو ہے وہ علمی ہے تو ہماری علمی جد و جہد جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد ہم حق پا سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حق ملا ہے کہ نہیں، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے جب جج کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے کے اندر محنت ہوتی ہے، جد و جہد وہ ذہنی استعمال کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہ ہو تو کم از کم اس کو جو اپنی محنت کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا، اس کو 1 اجر ملے گا۔ میں ابھی آپ کو بیان کر دوں کہ ایک تو جو ہے وہ آپ کو میں نے یہ بتانی ہے کہ انسان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی محنت کر لے۔ اب معتزلہ جو ہے وہ اہل سنت کا یہ موقف تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لازماً حق پائے، اور یہ ویسے میں اس کی زیادہ تردید نہیں کرتا لمبی، لیکن اتنی بات یہ تو اصل میں تکلیف مالا یطاق ہے، تو اس لیے تکلیف مالا یطاق جو ہے وہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس لیے معتزلہ کا یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے کہ ہمیں لازماً حق پانا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اسے جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچا نہ دیں۔ اس لیے جب تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے اس وقت تک انسان کے لیے کوئی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی ہوتی نہیں۔ اس پر جو اور کچھ باتیں ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ میں نے اصل میں یہ آیت جو ہے وہ اس پس منظر میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ والذین جاہدوا کے اندر ایک تو ذہنی محنت بھی شامل ہے، اور ایک اس کے اندر وہ مجاہدہ بھی شامل ہے جو انسان اللہ کی قربت کے لیے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ دونوں مفہوم درست ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور الفاظ بھی ہیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور یہ جو ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا یہ سورۃ فرقان میں ہے، اور وہاں یہ ہے کہ پہلے ذکر ہے قرآن کا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر کر کے فلا تطع الکافرین، کہ تم نے قرآن مجید کی اطاعت کرنی ہے، تم نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد لفظ کہا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ تم اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو۔ قرآن مجید کے لیے واضح جہاد تو یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن جب قرآن مجید کے احکام کے سلسلے میں جو ہے وہ انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں، پھر وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی قربانیاں بھی دیتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جہاد و قتال میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ مفہوم اس کے لغوی طور پر تو شامل ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ فرقان کی ہے، اور سورۃ فرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے، تو اس اعتبار سے اس وقت ابھی جہاد و قتال جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ مستشرقین نے بہت بگاڑ پیدا کیا ہے، خاص طور پر ایک
ماضی قریب میں ایک مستشرق گزرا ہے منٹگمری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اس نے کہا کہ مکہ کی زندگی جو ہے اس کی صورتحال اور تھی، یعنی اس نے بنیادی طور پر مکہ کی زندگی کو بالکل اور قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے مدینہ کی زندگی کو اور قرار دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج چونکہ ہمارے اکثر لوگ جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ غلط افکار ڈال دیے گئے، تو اس لیے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو زندگی ہے وہ مدینہ میں تھی۔ اور آج کل جو عام طور پر ریاست کا مفہوم ہے، ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ریاست کا لفظ تو ہمارے کتاب و سنت میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ وہ میں انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ ریاست کا تصور جو ہے وہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی کے ایک ہی اصول ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ ابھی ابتدائی حالت میں تھیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ان کے اندر جب نئی صورتیں پیدا ہوئیں تو مزید تفصیلی احکام آ گئے۔ تو اس لیے مکہ کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی ہو، آپ جس طرح مدینہ منورہ میں امیر تھے اسی طرح جو ہے وہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی امیر تھے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں امیر نہیں تھے تو وہ غلط کہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو اسلام کے اندر جو تصور عمارت ہے نا، اس کا تعلق علاقے سے نہیں ہے، زمین سے نہیں ہے، اس کا اصل تعلق جو ہے وہ ان بندوں سے ہے جن کے اوپر اس کا حکم جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط تھے اور ان کی اجتماعی زندگی تھی، اور آپ ان کے امیر تھے۔ تو اس لیے یہ تصورات جو مستشرقین ہیں ہمارے ہاں بالکل ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے جو ہے وہ ہمارے اندر سائد کر چکے ہیں، اور اس پر بڑی تحقیق تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، اس کے ایک ہی اصول ہے، اور اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اور جو ہدایات اترتی رہی ہیں وہ حالات کے مطابق اترتی رہی ہیں۔ یعنی اس کا ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر آج کسی دور میں مسلمانوں کے پاس ریاستی قوت نہیں بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تابع ہیں، دین تو نافذ ان پر اس وقت بھی۔ اصل میں یہ بات جو ہے وہ یہ میثاق مدینہ کی بات ہے، اس کے اندر ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے، آج ہم ذرا سمجھ چاہتے ہیں اپنے موضوع پر رہیں۔ میں نے صرف اتنا آپ کو بتانا تھا کہ اجتہاد اور جہاد یہ 2 لفظ جو ہے نا یہ اصل میں ایک ہی مادہ ہے، اور اس کے اندر بھرپور محنت ہے، اور ان کی اگر مقابلے میں آئے تو پھر اجتہاد سے مراد ذہنی تگوتاز ہے اور جہاد سے مراد جو ہے وہ عملی تگوتاز ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں مشقت جو ہے اور طاقت دونوں کا استعمال ہو، میں پہلے آپ کو یہ واضح کر چکا ہوں کہ بنیادی معنی جو ہوتا ہے اس کا استعمال مختلف موقعوں پر اپنے موقع محل کے اعتبار سے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی جو ہے مشقت کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، اور کبھی جو ہے یہ ایک طاقت کے معنی میں استعمال ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی ہے جو غار حرا میں ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب جبرائیل آئے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دل پر وہ جبرائیل وحی اتارنا چاہتے تھے، ابھی معاملہ نیا تھا، وہ دل پر اتر نہیں رہی تھی۔ اللہ سے ایک تعلق جسے ہم بعد کی اصطلاح میں ملکہ نبوت بھی کہتے ہیں، ملکہ نبوت جو ہے وہ ابھی کھل نہیں رہا تھا۔ تو جبرائیل نے علیہ السلام نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ دبایا ہے، تو اس میں ایک لفظ آیا حتی بلغ من الجہد، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ دبایا، تیسری مرتبہ تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جیسے آپ کی جان نکل جائے گی، پھر جو ہے وہ رواں ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ یہی کہتے رہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے لوگوں نے اپنے میدان کے اندر ان کے مختلف مفاہیم بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ میں قرات نہیں کر سکتا، کسی نے کہا میں لکھ نہیں سکتا، حالانکہ یہاں دونوں یہ سوال ہی نہیں ہے، نہ قرات کا مسئلہ ہے نہ یہاں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی اتارنی ہے، اور 3 دفعہ انہیں دبایا گیا ہے تاکہ جو ملکہ نبوت ہے وہ رواں ہو جائے۔
تو اس لیے معنی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو جبرائیل نے محنت کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ، اور اس کے بعد پھر نزول ہو گیا اقرا بسم اللہ جب شروع ہوا. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی اگر لکھنا پڑھنا نہ بھی جانتا ہو نا، یادداشت اس کی لکھنے پڑھنے والوں سے اچھی ہوتی ہے. یہ جو خاص طور پر بات آئی تھی نا کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ لکھنا پڑھنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو اس وقت بھیجا اور ان لوگوں میں بھیجا. اللہ کی تو ظاہر ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یادداشت بہت اچھی دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ ان کو اکثر الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے تھے. اگرچہ میں نے یہ بات تو آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے الفاظ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوں، لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ بعین ہی وہی الفاظ ہوں. یہ اصل میں نے جو بات آپ کو کہی تھی نا، یہ دراصل میرے سامنے جو اختلاف الحدیث کا جو موضوع ہے نا وہ میرے سامنے تھا. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے اختلاف الحدیث پر، اور انہوں نے جو ہے وہ اختلاف الحدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حدیثوں میں جو الفاظ کا بعض دفعہ فرق ہو جاتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے مقصود الفاظ ہیں نہیں، اس سے مقصود اصل تو بیان ہے، مراد ہے. جب اس سے مقصود مراد ہے تو مراد جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور الفاظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ الفاظ ایک ہی ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب اختلاف حدیث ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ الفاظ کا فرق ہو، الفاظ کے فرق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ روایت بالمعنی کے بارے میں جو مرید لوگ ہیں انہوں نے یہ الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے جی حدیث کے اندر تو روایت بالمعنی ہے. بات یہ جب بات ہے ہی مراد کی تو مراد تو ہے ہی معنی، اس سے اصل مقصود تو مفہوم ہے، الفاظ ہے ہی نہیں. ہاں قرآن، لیکن ایک آپ کو بتاؤں کہ روایت بالمعنی تو قرآن مجید میں بھی بہت موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، قرآن مجید میں جتنی جگہ پر آیا ہے الفاظ جو ہے وہ ہر جگہ الگ الگ ہے. ڈاکٹر یاسر محمد صدیقی صاحب نے ایک اہم نقطہ یہ پیش کیا ہے کہ روایت قولی حدیث کے الفاظ کی اختلاف یہ روایت لفظی کی دلیل ہے، نہ کہ عدم لفظی کی دلیل ہے. جی، کیونکہ صحابہ نے ہر موقع پر آپ نے جس طرح فرمایا اس کو ویسے ہی من وعن نقل کر دیا. لیکن میں نے آپ کو جو بات پیش کی تھی، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث جو ہے وہ خبر کے معنوں میں ہے کہ صحابی کی خبر ہوتی ہے. ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ بڑی کوشش کرتے کہ وہی الفاظ ہوں. اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ چونکہ وہ لکھنا پڑھنے کا ذوق نہیں تھا، یادداشتوں کا زور تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی اللہ نے لکھائی کے ذریعے سے محفوظ نہیں کیا، جی، بلکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہے سینوں میں. اور اسی لیے کہا کہ ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اصل ذریعہ جو ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن مجید تو ہے ہی اصل میں سینوں میں. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ لکھائی میں قرآن مجید محفوظ کرنا ہی بڑا مشکل ہے. قرآن مجید کی جتنی کراتے ہیں نا، ذرا آپ لکھائی میں محفوظ کرنے، اصل میں یہ تلفظ کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ اصل میں جب اترا ہے تو اس وقت اس کی حفاظت جو ہے وہ انسانی شیلوں سے کی گئی ہے. لیکن پھر بعد میں ہوا یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا جب رواج ہوتا چلا گیا تو پھر اس کے لکھنے کا بھی اہتمام ہوا ہے. اور یہ اہتمام قرآن مجید کا جو لکھنے کا ہوا پہلی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے. آج بھی سینوں سے ہو رہی ہے جی. اور جو ہوتے ہیں نا جی اوقاف کے وہ حافظ ہوتے ہیں. ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے قرآن مجید کو جو ہے وہ لکھ کر جمع کرنے والے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اس کا رسم الخط متعین کرنا
اور قرآن مجید جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کی قراتوں کو بھی جمع کرنا، یہ پہلی دفعہ جو کام کیا وہ حضرت عثمان نے کیا ہے۔ اس لیے چونکہ سرکاری سطح پر یہ کام حضرت عثمان نے کیا ہے، قرآن مجید کا رسم الخط بھی متعین ہو گیا اور اسی لیے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ نہیں یہ اصل میں رسم عثمانی جو ہے یہ رسم نبوی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے آپ کا کوئی رسم نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمامات کیے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ رسم الخط کے اندر کتنی جو ہے وہ معنویت پائی جاتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، جس طرح کہ قراتوں کے اندر کتنی معنویت پائی جاتی ہے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح اچھا اب صورتحال دیکھیے، اب دنیا میں لکھنے پڑھنے کی صورتحال بھی جاتی رہی، اب جو ہے وہ کمپیوٹر آنے کے بعد جو ہے وہ اب آپ جو ہے وہ کمپیوٹر میں سب کچھ فیڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی رسم الخط حجت ہوتا ہے جو کمپیوٹر کا بھی ہو تو یہ ہمارے نواز شریف کے خلاف جو مقدمہ بنایا نا گورنمنٹ نے، اس میں جو وکلاء نے بڑے دلائل دیے نا، انہوں نے کہا کہ جس فونٹ پہ یہ قطری معاہدہ لکھا گیا ہے وہ فونٹ اس وقت تو بنا ہی نہیں تھا جب تم نے وہ معاہدہ لکھا ہے، وہ فونٹ بعد میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ذرا موضوع سے دور نکل جائیں گے، اس لیے ذرا آپ ابھی سن لیں، پھر اس کے بعد میں نے جو آپ کو ایک بات بتانی ہے، پچھلی دفعہ جو ہے وہ بات چلی تھی لیکن مکمل نہ ہوئی، وہ یہ چلی تھی کہ حدیث اصل میں خبر شعبی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ ہو بہو ایک ہو، اس کے اندر مراد ایک ہونی ضروری ہے، اور اسی لیے اختلاف الحدیث کے اندر بعد میں جب تقلید جامد پیدا ہوئی تو لوگوں نے کیا کام کیا کہ حدیث کو جو ہے وہ ایک حدیث کو لے کر جو ہے وہ اس کی بات بدلی ہے تو یہ حدیث ہماری ہے اور وہ حدیث تمہاری دلیل ہے، اس طرح ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ امام شافعی نے جو اختلاف الحدیث کتاب لکھی ہے یہ حقیقت میں اس کا توڑ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول کے ارشادات جو ہیں، یعنی یہ میں اس کا حاصل مفہوم پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے ارشادات جو ہیں وہ کوئی پتہ نہیں کس موقع پر ہے، کئیوں کی تو وضاحت ہے لیکن پھر الفاظ بھی فرق ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں جب ایسا کوئی اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمع کی جائے، جمع کیا جائے اور تطبیق دی جائے۔ تو اس لیے یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ اس سے اختلاف کیا، لیکن جو جمہور کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ جب بھی آئے تو سب الفاظ کو جمع کر کے اس کا ایک مفہوم جو ہے متعین کیا جائے۔ اختلاف الحدیث کا سارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے امام شافعی کا۔ تو اس کے بعد ہاں اگر پھر بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دیکھا جائے کہ ایسا تو نہیں کوئی ایک معاملہ جو ہے مؤخر ہو اور ایک معاملہ مقدم ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حکم دیا پھر بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی ہیں، تو اس لیے حکم جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے نماز فرض یہ 2 رکعتیں تھیں، پھر بعد میں 4 ہو گئیں۔ پہلے سود مرکب جو ہے وہ حرام ہوا ہے اور سود مفرد جو ہے وہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں کیا ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے اندر جو ہے وہ سود مفرد حرام کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت عباس جو مسلمان ہو چکے تھے وہ سودی مسائل موجود تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے اندر اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور حضرت عباس کا سود آپ نے ختم کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے سود مرکب جو تھا وہ تو حرام تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سود مرکب ہے، اور جو سود مفرد حرام ہوا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حرام ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسی طرح شراب دیکھیے، شراب کے بھی پہلے جو ہے وہ صرف اتنا حکم آیا ہے کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، صرف اتنا لفظ آیا ہے کہ ایک رزق حسن ہے اور ایک نشہ ہے، یہ نشہ رزق حسن نہیں ہے، یعنی یہاں ایک تلمیح موجود ہے مذمت کی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے اس کے بعد یہ فرما دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر کچھ فوائد بھی نظر آتے ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں جن کے اوپر گناہ وارد ہوگا وہ بہت زیادہ ہے، یہاں بھی ابھی حرام نہیں کیا اس طرح۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کہا کہ
جب نشے کی عادت ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ نشہ نہیں کرنا تاکہ نشے کی عادت نہ ہو، لیکن اس سے پہلے نشہ جائز تھا۔ پھر آخری جو حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر بعد میں حرام کر دیا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نسخ کی گنجائش ہے، پھر اگر تطبیق نہ ہو، جمع نہ ہو تو پھر نسخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری صورت ہے کہ اگر پھر بھی ایسی صورت ہو کہ جمع نہ ہو سکے، کوئی اور صورت نہیں نکلتی، تو پھر یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ قوت کے اعتبار سے جو ہے وہ اب اس کے اندر محدثین نے جو محنتیں کی ہیں، حدیث کون سی زیادہ اقویٰ ہے اور کون سی جو ہے وہ اضعف ہے یا ضعیف ہے، انہوں نے تقابل کیا ہے۔ اگر یہ بات نہ بنے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو حدیث جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اس کو لیا جائے گا اور جو کم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ آخری صورت ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی تھی وہ اس کا اصل میں تعلق اختلاف الحدیث سے تھا، لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے اندر الفاظ جو ہیں اگرچہ خبر صحابی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوں، لیکن اس کے اندر ظاہر یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اگر ان کے اندر لفظی اختلاف نہ ہو۔ تو جب ظاہر یہی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ایک مقام ہے۔ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کا اور حدیث کا آپس میں فرق واضح ہو جائے۔ امام بخاری کتاب الاعتصام کے اندر انہوں نے جو پہلا باب باندھا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے جو حدیث لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 5 چیزوں کی فضیلت جو ہے وہ باقی انبیاء پر دی گئی ہے، اور اس میں آپ نے پہلا لفظ یہ کہا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ میں کلمات جامع دیا گیا ہوں۔ ذرا درمیان نہ بولو تو بہتر ہے تاکہ گفتگو چلتی رہے۔ جی چلیے، اوتی تو جوامع الکلم، میں وہ کلمات دیا گیا ہوں جو بہت جامع ہیں، جس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے۔ میں ویسے اس کی مثالیں دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ویسے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مجتہدین کے الفاظ کا اور اللہ کے رسول کے الفاظ کا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز کتاب و سنت میں واضح ہو تو ہمیں کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے بہت جامع ہے اور اس کے اندر بڑا کچھ آ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں کو بات ہوئی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی معمولی سی بات ہے، صحابہ کا اختلاف ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ روایت موقوف ہے۔ اب موقوف روایت جو ہے وہ مرفوع روایت کا مقابلہ نہیں کرتی، ہم مرفوع کو لیں گے، موقوف کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ جو روایت مرفوع ہوتی ہے اس میں بھی خبر تو صحابی دیتا ہے۔ تو میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کا جو مقام ہے وہ وحی کا ہے۔ ان دونوں کا میں نے مرتبہ اور مقام اور آپس میں تعلق بھی بیان کر دیا، لیکن اب یہ ہے کہ اجتہاد کی اہمیت ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر ظاہری الفاظ موجود ہیں۔ تو وہ اس طرح سے حل بنتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اہل علم سے متعلق ہوتی ہیں، وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان میں سے وہ مسائل جو ہیں ان کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے باقی صورتیں جو غور و فکر کی ہیں وہ ساری کی ساری اجتہادات کہلاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بات جو ہے وہ اس لیے واضح کی ہے کہ کہیں بھی فقہ کا اور کتاب و سنت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ علماء کو، ائمہ کو استاد کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں، جب وہ تشریح کر رہے ہوں تو ان کی باریکیاں جو ہیں وہ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان دونوں کو ٹکرا کر کہیں گے جی یہ تو ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ ویسے تو کہنے کو ایک ایسے شخص کی بات ہے جو ہمارے اہل حدیث اس کو اپنا امام ہندوستان میں ظاہر کرتے ہیں، احمد سرہندی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ کلمہ ان کا جو ہے وہ بڑا ہی دکھ دیا۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو انگلی اٹھانا ہے کہ یہ حدیث سے تو ثابت ہے،
یہ انگلی اٹھانا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، ہاں تشہد میں، لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں ہمیں امام کا قول چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں اتنا تشدد تھا کہ جو انگلی اٹھاتا اس سے لڑ پڑتے اور بعض لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں اس تشدد کی بنیاد پر. تو اگرچہ انہوں نے ویسے اس بر صغیر میں دین الہی کے خلاف جو جہاد کیا ہے ہم اس کی وجہ سے ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فقہی جمود کا علاج کوئی نہیں کیا. فقہی جمود کا جو علاج ہوا ہے وہ اصل میں شاہ ولی اللہ نے آ کے کیا ہے. تو اس لیے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ حدیث اور قرآن مجید یہ دونوں وہی ہیں، اور ان میں اگر بات آ جائے تو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ان میں کوئی بات واضح نہیں ہے یا یہ ہے کہ احادیث کو اکٹھا کر کے جوڑنے کی ضرورت ہو تو یہ بھی عالم کا کام ہے، یہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا کہ روایات مختلف ہوں. اسی لیے ابن حزم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بھی اجتہاد ہے، اس نے اس کو بھی اجتہاد بنا دیا ہے کہ احادیث کو اکٹھا کرنا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اجتہاد پر اگر درست ہو تو 2 اجر ہے، وہ اجتہاد ہے، اور ایک اجتہاد جس پر 1 اجر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ احادیث اکٹھی نہ کرے. حالانکہ اجتہاد کے معنی یہ ہے ہی نہیں، احادیث کو اکٹھا کرنا یہ اجتہاد نہیں ہے. حقیقت میں اجتہاد تو اصل میں وہ چیز ہے جو گہرائی میں جا کے غور و فکر ہوتا ہے. تو اسی لیے ابن حزم کا جو اجتہاد کا تصور ہے وہ جمہور سے الگ ہے. تو ابن حزم اس کو بھی اجتہاد کہتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک آگے چلا گیا اجتہاد کی تعریف میں، کہتا ہے کہ ایک آدمی جاہل جو ہے وہ اگر کسی عالم کی بات سمجھ جائے نا یہ بھی اجتہاد ہے. حالانکہ اجتہاد کے معنی یہ ہے ہی نہیں. اجتہاد کے معنی تو ذہنی طور پر گہرائی کیا ہے کہ گہرائی میں جا کر سوچ وچار کرنا. تو اس لیے خیر وہ بات سے حدود چلی جائے گی. میں نے آپ کو ایک تو یہ بتانا تھا کہ اجتہاد کا اور فقہ کا یعنی اجتہاد کا اور کتاب و سنت کا یہ فرق ہے کہ اجتہاد جو ہے کتاب و سنت میں اگر کوئی چیز واضح ہو تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کتاب و سنت میں نہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ ائمہ کے اجتہادات کا مطالعہ کریں، لیکن آپ پابند نہیں ہیں. اس لیے کہ اب دیکھیں امام بخاری بھی تو آخر کسی کے شاگرد ہے نا، امام بخاری کسی کی تقلید نہیں کرتے. اسی طرح خیر القرون میں کوئی سارے عالم تو نہیں تھے، کوئی بھی کسی کی اس طرح تقلید نہیں کرتا تھا. اسی لیے ابن تیمیہ نے جو ہے ایک لفظ ہی بول کر جو ہے وہ سارا معاملہ صاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا خیر القرون میں کیا سارے عالم تھے؟ وہ بدو لوگ، جاہل لوگ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کے یہاں تو کوئی یہ رواج نہیں تھا کہ فلاں آدمی کی بات یہ ہم نے ماننی ہے، کسی اور کی ہم نے ماننی نہیں. تو اسی کہتے ہیں کہ جو معاملہ جو ہے امام ابو حنیفہ سے پہلے تھا وہی معاملہ آج درست ہے. کہ جب وہ کسی آدمی کو متعین نہیں کرتے تھے، آپ بھی متعین نہ کریں. جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے اسے جا کے پوچھیے. امام ابو حنیفہ ہو یا کوئی اور ہو، یہ تو اصل میں مشہور ہو گئے ہیں، ورنہ بڑے بڑے امام جن کے سامنے یہ امام حیث ہیں. میں تو جب یہ کبھی دیکھتا ہوں نا امام بخاری کا کلام، کہتے ہیں کہ میں جب کبھی جو ہے وہ علی بن مدینی کے پاس بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کمتر پایا ہے. اب علی بن مدینی کی وہ شہرت نہیں ہے جو امام بخاری کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی کتاب کو مقبولیت دے دی، کسی کو شاگرد دے دی، ان کی شہرت بن گئی، ورنہ ان سے بڑے بڑے امام ہیں. میں نے جب کتاب الخراج پر یحییٰ بن آدم کی کتاب پر جو ہے وہ جب کام کروایا تو اس وقت تو جو احمد شاکر کا جو مقدمہ تھا نا مجھے بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ تمام صحابہ کا علم اگر جمع کریں تو یہ 12 آدمیوں میں ہے، پھر 12 کا علم جو ہے وہ 6 آدمیوں میں ہے، پھر 6 کا علم جو ہے وہ 3 آدمیوں میں ہے، اور اس میں 3 آدمیوں میں سے اس نے ایک یحییٰ بن آدم ہو گنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یحییٰ بن آدم جو ہے کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مشہور ہو گئے ہیں وہ بڑے عالم تھے. اصل میں بڑے بڑے عالم موجود تھے، جس کو شاگرد مل گئے یا جس کی کتاب کو جو ہے وہ شہرت مل گئی وہ زیادہ مشہور ہو گئے. تو یہ شہرت جو ہے یہ وجہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا عالم ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک تو اجتہاد کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے. دوسرا ابھی میں آپ کو جو ہے وہ جو لوگ اجتہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اجتہاد کی عام طور پر 3 قسمیں بیان کرتے ہیں.
ایک قسم تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ہم جب کوئی شرعی حکم معلوم کرتے ہیں، ایک تو یہ صورت ہے اجتہاد کی کہ ظاہر جو کتاب و سنت ہے ان کے اندر غور و فکر کیا اور شرعی حکم معلوم کر لیا، یہ ایک اجتہاد کی شکل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جب غور کیا تو ہمیں کچھ وہاں حکمت معلوم ہوئی کہ یہاں یہ حکمت موجود ہے کہ یہ حکم اس لیے جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، تو وہ حکمت جہاں پائی جائے گی اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ اور امام بخاری نے اس کی مثال جو ہے وہ یہ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گھوڑے کے بارے میں کہ گھوڑے کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اور ایک کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے لیے ستر ہوتا ہے، اور تیسرے کا گھوڑا جو ہے اس کے لیے وزر ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا جی کہ یہ گھوڑے کے علاوہ گدھے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں، یا خچر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو اتنا ہی جانتا ہوں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مقصد کیا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جذبہ نیکی کا ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ مثال جو ہے وہ عام طور پر اس کی نہیں دی جاتی، اس کی تو مثال یہ دی جاتی ہے جیسے کہ اب قرآن مجید میں ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ پاک دامن عورت پر جو ہے وہ تہمت لگائی تو گواہ نہیں لایا۔ اب قرآن مجید میں تو حکم ہے پاک دامن عورت کا، اور اگر کوئی پاک دامن مرد پر تہمت لگا دے تو یہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ دیکھیں گے علت ایک ہی ہے، حکمت ایک ہی ہے۔ جب حکمت ایک ہے تو وہی حکم جو عورت کے لیے ہے وہ اس مرد پر بھی لاگو ہوگا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جیسے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اف نہیں کہتا لیکن جوتا مار دیتا ہے، یہ اس سے زیادہ سنگین جو ہے وہ کام ہے۔ تو ایک یہ دوسری قسم لوگوں میں مشہور ہے، اور ایک تیسری قسم جو ہے وہ اجتہاد کی یہ مشہور ہے کہ جو تعلیمات ہیں کتاب و سنت کی، ان کے اندر کچھ عمومی وجوہات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مسرت کا تقاضا یہ ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مکمل کرنا چاہا، کعبے کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم جو ہے نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو پورا کر دیتا۔ اور 2 آپ کی خواہشیں تھیں، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اس کے دروازے 2 بنا دیے جائیں جیسے کہ پہلے تھے، اور اس کا پھر دروازہ جو ہے وہ اونچا کر دیا گیا تھا، میرا دل ہے کہ دروازہ نیچا کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے مسرت کے پیش نظر یہ کام نہیں کیا۔ تو 3 قسم کی جو صورتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جن کو عام طور پر اجتہاد کہا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے یہ بتا دیا کہ یہ عام جو اجتہاد کی صورتیں آئیں گی ان کے اندر یہ 3 قسم کی صورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ علت والی، ایک حکمت والی، ایک مسلط والی، ایک ظاہر الفاظ سے حکم لینا، اور ایک ہے کہ اس میں حکمت دیکھنا کہ حکمت جب ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ یہ نابالغ بچے جو ہیں یہ 3 وقتوں میں آپ کے پاس نہ آئیں، تو ان کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ 3 وقتوں میں من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ نہیں، پہلے یہ لفظ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل، یہ چھوٹے بچوں کے لیے من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم۔ اچھا آگے لفظ ہے کہ طوافون علیکم، یہ تو اس سے ان کو تربیت دو، یہ 3 وقتوں میں کم از کم جو ہے وہ ہاں یہ پوچھ کر آئے۔ اچھا اس سے اب اللہ کے رسول نے
مزید استعمال کیا ہے، اور آپ نے یہ کیا ہے کہ بدی چونکہ گھروں میں اس طرح آتی جاتی ہے اسے بچا نہیں جا سکتا، کہا کہ اس کا جوٹا تھا پاک ہے، یہیں سے لے لیا آپ نے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ اصل میں حکمت کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو عمومات ہیں نا، اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری شریعت جو ہے اس کا مزاج جو ہے اس میں نرمی ہے، اور جہاں کہیں کوئی صورت ایسی پائی جائے کہ سختی آ جائے، یہ تو حکمت کے ذہن میں آ جائے گی نا بات، نہیں مزاج شریعت نہیں، یہ اصل میں آئے گا پورا مزاج، یہ عمومی ہدایات وہ الگ چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اصل میں اجتہاد کی جو مختلف صورتیں ہیں نا، وہ 3 قسمیں جو ہیں، یہ مزاج شریعت ہے جن سے بعد میں قواعد فقہیہ بنائے گئے ہیں۔ چلیے یہ چیزیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اب آپ میرے خیال میں کوئی سوالات کر لیں تاکہ یہ بات جو ہے وہ آج کی پوری ہو جائے۔ ویسے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنے درس میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ اجتہاد کے سلسلے میں جو ہے وہ سب سے پہلے اختلاف کب پیدا ہوا، اور اصولی اختلاف جو ہے اس کی میں ذرا آپ کے سامنے وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ شیخ یہ بہت ایک اہم، ساری نکتے بہت اہم ہیں، یہ تو میرا جو ورق ہے بھرا پڑا ہے انہیں نکال سے، لیکن 2-3 باتیں قابل وضاحت تھوڑی سی آپ اس مزید اشارہ فرما دیں۔ پہلی بات جو آپ نے یعنی لغوی طور پر اجتہاد کو واضح کرتے ہوئے اجتہاد فی حمل الصخرہ میں کہی ہے، تو اس میں آپ نے کہا کہ اگر اجتہاد فی حمل الخردلہ کہے تو یہ اجتہاد نہیں ہے، غلط استعمال ہے، ہاں جی، یہ غلط استعمال ہے جی۔ اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات، اگر کوئی آدمی اجتہاد فی حمل الصخرہ کرے تو اس کے اندر اس کی بنیادی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو 10-15 سال کا 20 سال کا، وہ حملہ اٹھانے لگ جائے تو یہ بھی اجتہاد نہیں ہوگا نا، کیونکہ نہیں یہ اجتہاد تو ہوگا۔ دیکھیے اجتہاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ نہیں کامیاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں ہلا ہی نہیں سکتا، یعنی شروط، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے لغوی معنی میں شروط اجتہاد خود بخود شامل ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں، نہ اٹھا سکے پھر بھی یہ اجتہاد ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ صخرہ جو غار کے منہ پر آ گئی تھی، 3 آدمی کوشش تو کرتے رہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اجتہادہ کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا؟ وہ بیچارے کوشش کرتے رہے، ہٹ جائے، وہ نہیں ہٹی، پھر بعد میں انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی مدد کر دی، پھر بھی انہوں نے کوشش کی ہے، کوشش تو لگی ہے۔ اجتہاد کا استعمال جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھرپور محنت، طاقت بھر محنت۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات تو پھر بھی ہے نا، یہ ایک بندے میں، ہمارے یہاں تو اس وقت اجتہاد بے صلاحیت لوگ کر رہے ہیں جن کے اندر شروط اجتہاد ہی نہیں پائی جاتی۔ نہیں میرے خیال میں یہ بات، اب آپ کو میں نے صرف لغوی طور پر بتایا کہ لغوی طور پر اجتہاد کا استعمال جو ہے وہ صرف اس جگہ ہوتا ہے جہاں مشقت ہو اور جہاں طاقت استعمال ہو، اور اصلاحی اجتہاد سے خارج ہے، بس۔ لیکن بنیادی معنی موجود ہے۔ چلیے ہاں جی، آپ نے ایک واضح یہ بات فرمائی کہ یہ یعنی اہم نقطہ ہے، ذرا اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ انسان کو اسی ضمن میں کہ حق اسے پانا ضروری ہے اس کے لیے، جی، جب اہل سنت کہتے ہیں حق کے پانے کی کوشش کرنی چاہیے، حق کا پانا ضروری نہیں ہے۔ نہیں بھرپور محنت کر لے انسان۔ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ کس طرح حق کا پانا ضروری ہے، مطلب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پر بندہ مکلف ہوتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ عقل کی بنیاد پر، یہی عقل کی بنیاد پر انسان مکلف ہے، کیونکہ وہ عقل کو آپ کے لیے حجت مانتے ہیں، لہٰذا یعنی یہ حق کا پا لینا ہے، واردہ، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے چونکہ آپ کی عقل کامل ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ حق کو پائیں۔ تو حق کو پانا یعنی یہ شرط نہیں ہے، حق کی کوشش کرنا۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کوشش ہی کافی ہے۔ دیکھیے اس کے لیے بڑی مشہور مثال وہی ہے کہ ایک اجتہاد کرنے والا جو ہے اس کے لیے 2 اجر ہے، اور ایک اجتہاد والا جو ہے اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک وضاحت جو ضمنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا، یہ تو ہر اصول ایک متقاضی ہے کہ اس پر ایک الگ مقالہ ہو،
کہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی اور مدنی زندگی کے اصول ایک ہی ہیں، جی اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. میں آپ کو بتاؤں، اصل میں یہ تصور جو ہے یہ ابھی ریاست کا تصور ہے، اور پھر کر لیں گے کسی یہاں الگ کر لیں. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا تصور ریاست کا ہے ہی نہیں. ریاست میں علاقائی چیز ہے. اسلام کے اندر علاقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ اصل میں افراد پر ہوتا ہے. اسی لیے کہا لا یحل لثلاثۃ ان یکونوا بفلاۃ الا ان یؤمروا علیہم احدہم. وہ انسانوں پر جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے، زمین پر حکمران نہیں ہوتا. اسلام کے اندر عمارت کا جو تصور ہے وہ اصل میں انسانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. جا یعنی زمین جو ہے، اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں ریاست کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بالکل اور چیز ہے. اسلام کے اندر ریاست کا تصور جو ہے وہ نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ اصل میں فارابی نے یہ تصور جو ہے وہ اسلام کے اندر پیش کیا تھا، جس کی اہل سنت نے مخالفت کی تھی. آپ نے جو جہاد کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کے ساتھ اجتہاد کی وضاحت فرمائی ہے، دونوں چیزوں دونوں کی ہے، آپ نے دونوں کی وضاحت کی، تو اس میں تھوڑا سا ابہام یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کاوشیں، جی کیونکہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن کریم میں جب لفظ جہاد مطلق استعمال ہوتا ہے یا جہاد فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قتال ہوتا ہے، جبکہ آپ کی تشریح کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ مکی ساری کاوش جو ہے وہ بھی جہاد ہی تھا. جی تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آپ ایک آیت اور لے لیں، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وجاہدوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یہ بھی مکی صورت ہے، جہاں بھی لفظ جہاد ہے، ہجرت بھی ہے. مراد یہاں حبشہ ہے، ہاں اشارہ اسی کی طرف ہے نا، حبشہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جہاد کا اطلاق جو ہے الہ کلمۃ اللہ کے کی جانے میں ہر کوشش پہ نہیں، آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے غلبے کے لیے، ہاں الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہر کوشش جو ہے وہ جہاد ہے. لیکن قتال کے لیے شرط ہے. اچھا جہاد ایک ممدوح چیز ہے، یعنی قابل تعریف چیز ہے، اور قتال جو ہے وہ فی نفس ہی مذموم ہے، لیکن ایک مقصد کی وجہ سے جو ہے وہ واجب غیری ہی جی یہ وہی ہے نا کہ ایک حسن لذات ہی ہوتی ہے اور ایک حسن لغیر ہی ہوتی ہے. جی لذات ہی نہیں بلکہ حسن لنفس ہی کہتے ہیں، تاکہ وہ حدیث سے جو ہے نا حسن نفس ہی اور حسن لغیر ہی، یہ جو ہے یہ قتال جو ہے یہ حسن لغیر ہی ہوتا ہے. اگر فتنہ موجود ہو تو قتال اچھی بات، اچھی چیز ہے، ورنہ قتال خود فتنہ ہے. اسی لیے لا تتمنوا لقاء العدو جو ہے اللہ کے رسول کے ارشاد موجود ہے کہ قتال کی آرزو نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ لنفس ہی مضموم ہے. ایک سوال آپ نے کیونکہ اشارہ کیا ہے کہ اور یہ چونکہ ہم بھی سارے طلبہ ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا واضح فرما دیں، سود مرکب اور سود مفرد کا تھوڑا فرق ہے. دیکھیے سود مرکب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مدت مقرر کر لی جاتی ہے، اور اگر اس مدت میں وہ شخص ادا نہ کر سکے تو سود بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سود بڑھایا جاتا ہے، میں آپ کو مثال طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ کسی کو دیا اور کہا کہ 6 مہینے تک تو اس کا سود جو ہے وہ اتنا ہے، 1,000 ہے مثال طور پر، 1,000 اس کا 6 مہینے تک سود ہے. لیکن اگر تم 6 مہینے تک ادا نہیں کر سکے تو پھر جو ہے وہ نہیں، ایسے نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود 2,000 ہوگا، لیکن یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اب سود جو ہے وہ 1,00,000 پر نہیں ہوگا، اب 1,00,000 1,000 پر ہوگا. یعنی وہ بھی اس کے وہ بھی اصل راس میں شامل ہوگا. ہاں وہ بھی راس المال بن جائے گا. اچھا یہ سود بھی راس المال بن جائے اور اس کے بعد اس پر نیا ہاں، راس یعنی سود. اور یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے نا یہ سارے آج کا سود مرکب چلتا ہے. یہ IMF ہو گئے اور پھر جتنے بھی قرض چلتے ہیں اس کے اندر یہ سود مرکب چلتا ہے. صحیح. سود اور سود مفرد وہ ہے. جی بلکہ مجھے ایک دفعہ کوئی موقع ایسا بن گیا زندگی میں، میں نے حساب کیا، وہ بات بڑی تھوڑی سی کہ 10% جو ہے وہ اس پر سود ہوگا کسی زمین کے سلسلے میں، لیکن وہ سود مرکب تھا. میں نے جب اندازہ کیا تو 30 سال کے اندر وہ رقم جو تھی وہ کوئی 50 گنا زیادہ بڑھ گئی. یہ اتنا خطرناک ہے لفظ دھوکھا. تو اس لیے سود مرکب، لیکن پہلے سود مرکب حرام ہوا ہے اسلام کے اندر. سود مفرد آپ نے صرف حجۃ الوداع میں سود مفرد کا مطلب وہی ہے کہ جس میں ایک دفعہ سود مقرر کیا جائے. ہاں، لیکن دوسری بات ہے کہ یہ جو
ربا الفضل ہے نا، یہ بھی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرام کیا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یعنی کہ سود بھی چھوڑ دو اور ربا بھی چھوڑ دو، آپ کے جو الفاظ ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ربا الفضل ہے یہ معروف نہیں تھا، تو آپ نے ربا الفضل کی حرمت بیان کی ہے. وہ عثمانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایک حساب لگایا گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت 1/54 سود پر دی جاتی ہے تو اب تک اس پر اتنا سود ہوتا کہ قرۂ ارض 3 دفعہ سونے سے بھر جاتا. کس نے لکھا ہے؟ تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب نے. ہاں سود دے جواز دے قائل. چلو خیر نہیں اس کو سود سمجھ دے دیا. نہیں